نئی نسل آج کس طرح غلط راستے پہ اور بے راہ روی پر چل پڑی ہے۔ آخر محمد بن قاسم جیسے نوجوان آج کیوں پیدا نہیں ہو رہے؟ دیکھیے اس نیو ویڈیو کو۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی قوم کی ترقی اور خوشحالی نئی نسل کے مرہون منت ہوتی ہے۔ امت مسلمہ کی بدحالی، ذلت اور رسوائی کا بنیادی سبب یہی ہے کہ نئی نسل کی بے راہ روی اور مسلم نوجوانوں کی دین سے بیزاری اور ملٹی میڈیا کا آزادانہ استعمال باعث تشویش ہے۔ آج جب لڑکا یا لڑکی جوان ہوتے ہیں تو ان کا تعلق ماں باپ سے کم اور باہر کے معاشرے اور ماحول سے زیادہ ہو رہا ہے۔ غلط باتوں اور مغربی معاشرے کو آہستہ آہستہ اپنائے جا رہے ہیں۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کالج اور یونیورسٹی کے نام پر گھروں سے نکلنے کے بعد گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے ساتھ کلبوں اور پارکوں میں وقت گزار رہے ہیں، اور پھر والدین کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ آزادی کے نام پہ یہ تعلقات فروغ پا رہے ہیں۔ اس مصیبت میں نوجوان نسل ہی نہیں بلکہ کم عمر نابالغ بچے بھی شامل ہیں۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ والدین کی لاپرواہی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا آزادانہ اور ضرورت سے زیادہ استعمال۔ یہاں تک کہ بڑی عمر کے مرد حضرات بھی تعلقات بنانے میں کم نہیں۔ آج ہم گہری نیند سو رہے ہیں۔ فلموں اور ویڈیوز کے ذریعے نئی نسل کے ذہن کو خراب کیا جا رہا ہے۔ بچوں کے جذبات بھڑکائے جا رہے ہیں۔ آس پاس کا ماحول ہی ایسا بن چکا ہے کہ بہت عجیب قسم کا انوائرمنٹ ہے۔ لڑکے اور لڑکیوں کا دوستی کرنا، یہ تصور ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو گیا ہے۔ اگر منع کرو ان کو تو کہتے ہیں کہ مذہب بہت سخت ہے، اسلام بہت شدت پسند ہے، اسلام بہت پرانا مذہب ہے، پتہ نہیں اتنے کنزرویٹو لوگ کہاں سے آ گئے ہیں۔ ظاہر ہے اسی طرح کے بہانے تراشے جاتے ہیں۔ آخر کہاں گئی وہ تربیت جس میں صبح اٹھتے ہی بزرگوں کو سلام کرنا، کمزوروں کو سہارا دینا، سچ بولنا، امداد کرنا معیار زندگی ہی بدل کے رہ گیا ہے۔ ضروریات زندگی سے زیادہ تو لامحدود دولت کی ہوس۔ نئی نسل چاہتی ہے کہ مہنگی گاڑیاں ہوں، ہوٹل میں کھانا کھایا جائے۔ ان سب باتوں کے لیے ماں باپ سے جو پیسہ ملتا ہے وہ ان کو کافی نہیں ہوتا، تو اس کو پورا کرنے کے لیے وہ جرائم کی طرف بڑھتے ہیں، اور پھر سوشل میڈیا، موبائل فون نوجوان کو ایسے ایسے چور دروازے بتاتا ہے جس کے ذریعے کسی روک ٹوک میں بھی نہیں آتے۔ اور پھر دوسری طرف فیشن انڈسٹری اور ایڈورٹائزنگ، خیر یہ الگ ٹاپک ہے، اس پہ میں پھر کبھی بات کروں گی۔ میں اپنے ٹاپک میں رہتے ہوئے بات آگے بڑھاتی ہوں۔ آج عزت و آبرو خطرے میں ہے۔ ماڈرنزم کے نام پہ جو چاہے کرے، جو چاہے دیکھے، اپنے جذبات کو سکون پہنچائے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں ایک نیا فتنہ جو پیدا ہوا ہے، میرا جسم میری مرضی۔ اس کا تو تحقیقی مفہوم ہی یہی ہے کہ جب ہم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، اپنی مرضی سے مریں گے نہیں، تو پھر اپنی مرضی سے جئیں گے کیسے؟ جس جسم کو ہم اپنا کہتے ہیں وہ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں عطا کیا ہے۔ خواتین کی سلامتی اسی میں ہے کہ وہ بھی انہی کی مرضی کے مطابق تابع بن کے رہیں۔ آزادی کے نام پہ آج جو چاہیں وہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نبی کی بیویوں سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی کی بیویوں، کسی سے نرم بات نہ کہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی آدمی کے دل میں کوئی خواہش پیدا ہو جائے۔ ایک وقت تھا جب ہمارے نوجوان فاتح اندلس تھے، اور کبھی محمد بن قاسم کی شکل میں فاتح سندھ تھے، اور کبھی 313 ہو کر بھی ہزاروں سے جیت گئے تھے، اور کبھی روم کے سمندر کو پھلانگ کر اندلس کے دروازے تک پہنچ گئے تھے۔ ایک وقت تھا 8 سالہ بچہ ٹیپو سلطان نے شیر کھیلا تھا اور شیر کے جبڑے چیر دیے تھے۔ 10 سال کے 2 بھائی معاذ اور معوذ نے ابو جہل کو مار گرایا تھا۔
آج ویسے نوجوان کہاں گئے؟ آج بچے بگڑ گئے ہیں۔ یقیناً اس میں کچھ بڑوں کی لاپرواہی، ماحول کی خرابی اور سوشل میڈیا کا آزادانہ اور ضرورت سے زیادہ استعمال ہے۔ انٹرنیٹ اور میڈیا دو دھاری تلوار کی مانند ہے جو ناقابل تصور حد تک خیر اور شر کا مجموعہ بن گئے ہیں۔ انٹرنیٹ نے خیر اور شر کی تمام دوریوں کو نزدیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ میں یہاں سوشل میڈیا کے خلاف نہیں ہوں، بلکہ کیونکہ میں آپ سے بھی بات کر رہی ہوں تو سوشل میڈیا کے تھرو ہی کر رہی ہوں۔ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کا پازیٹیو وے میں استعمال کیا جائے، نہ کہ نیگیٹو وے میں۔ تعلیم و تربیت، معلومات اور افکار، نظریات، پوری دنیا کے حالات و واقعات، اخبار کے بعد سوشل میڈیا کے ذریعے ہی ہمارے پاس پہنچ کر آئی ہیں۔ آج ان گنت لامحدود شیطانی طاقتیں انٹرنیٹ کو ذریعہ بنا کر نوجوان نسل کو اخلاقی اعتبار سے بالکل کھوکھلا کر رہی ہیں اور انسان تباہ کن سائٹ پہ جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ کھولتے وقت تعوذ اور تسمیہ کا استعمال کیا کریں، یہ لازمی پڑھا کریں تاکہ شیطانی وسوسوں سے حفاظت رہے۔ یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اور نیو جنریشن کو، کیونکہ وہ ایک سرمایہ ہیں، ان کو اپنا اخلاقی اقتدار نہیں بھولنا چاہیے، بلکہ یاد رکھنا چاہیے کہ آخر ہم کس مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، اور ایک دن پھر ہم نے مر جانا ہے۔ کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے اور ہمیں اپنے آپ کو بچا کر چلنا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں اور بہت ساری دعائیں کریں۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنے اہل خانہ، اپنے گھر والوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ میں پھر ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔